أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے جو رکوع تھا اس میں بڑے اہم مضامین آئے تھے. جن میں سے ایک مضمون نمازوں کی پابندی اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز کا بجا لانا. دوسرا اہم مضمون جو اس میں ذکر ہوا تھا وہ یہ کہ دوسروں کو نصیحت کرنا اور خود کو بھول جانا، اس کی وعید بیان کی تھی، اور صبر اور تحمل بڑی نعمت ہے یہ بیان کیا تھا. ابھی یہ بنی اسرائیل کو فہمائش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کی ہیں، اور تم کو اپنے زمانے کے جو لوگ تھے اور جو امتیں تھیں ان کے مقابلے میں فضیلت دی تھی بہت سی چیزوں میں. سرکار تشریف لائے تو آپ کو جو امت ملی وہ خیر امت ہے، وہ بہترین امت ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے. تو اپنے زمانے میں بنی اسرائیل امتوں میں بڑی امت بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات سے ان کو دوسروں کے مقابلے میں نوازا بھی تھا. آگے ایک اہم بات بیان کرتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کہ سزا دی جا رہی ہو اور کوئی یوں کہے کہ اس کو مت دو، سزا مجھے دے دو، یہ اللہ کے یہاں منظور نہیں ہوگا. اور کسی کا عمل دوسرے کے لیے بظاہر ناکافی ہوگا. مثال کے طور پر کوئی یوں کہے کہ فلاں صاحب نے نماز نہیں پڑھی تو میری نمازیں لے لو لیکن اس کو بخش دو. اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو اس کو مت پکڑو، میں نے نفلی صدقات بہت دیے ہیں اس میں سے وصول کر لو اور اسے چھوڑ دو. یہ نہیں ہوگا. ایک شخص کا ایمان دوسرے شخص کو کام نہیں آ سکتا ہے.
دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ دے دلا کر آدمی بہت سے جرائم سے چھوٹ جاتا ہے. اتنا پیسہ بھر دو، اتنا معاوضہ دے دو تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی. دنیا میں ہوتا ہے. لیکن اللہ کے یہاں ایسے معاوضوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی یوں کہے کہ اتنا معاوضہ ہم دیتے ہیں اور ہم نے فلان اعمال نہیں کیے، اس کے بدلے میں معاوضہ لے لو، ہم کو چھوڑ دو. نہیں چھوڑیں گے. اور اگر کوئی یہ سوچے کہ کسی کی سفارش کسی کے حق میں چل جائے گی تو جب تک اللہ نہیں چاہیں گے نہیں چلے گی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے دربار میں کون ایسا ہے کہ جو بغیر کسی پرمیشن کے سفارش کرنے کے لیے کسی کی کھڑا ہو جائے اور یوں کہے کہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کے جرائم کو معاف کیا جائے، اس کو چھوڑا جائے. کس کی مجال ہے اس روز کہ کھڑا ہو کر سفارش کرے؟ سفارش جو کرنے کی بات آئی ہے، جو بندے بندوں کی کریں گے، وہ بغیر اجازت رب کے نہیں ہوگی. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. جب اللہ اجازت دیں گے، جب حکم دیں گے، جب سفارش چلے گی. لیکن بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا خود اپنا ٹھکانہ نہیں ہے، تم دوسروں کی سفارش کیا کرو گے؟ تم کو تو حکم یہ ہے کہ سرکار پر ایمان لاؤ. ہاں سفارشیں نبی کریں گے. سرکار کی 5 شفاعتیں بیان ہوئی ہیں. شفاعت کبریٰ، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی دوسری شفاعت صغریٰ، جیسا کہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے بیان کیا ہے. اب اس کے بعد بنی اسرائیل کو جو انعامات سے نوازا گیا تھا، حضور کے زمانے کے نہیں، ان کے آباء و اجداد کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے تھے، ان کو جو نوازا تھا ان کا تذکرہ ہے. لیکن چونکہ یہ لوگ بھی اس کا تذکرہ ہمیشہ کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کو یوں نوازا تھا، یوں عطا کیا تھا، یوں نبی بھیجے تھے، یوں رسول بھیجے تھے، تو اللہ تعالیٰ وہ باتیں یاد دلا رہے ہیں. آدمی اکثر احسانات بھول جاتا ہے، بہت جلدی یاد دلانا پڑتا ہے. جیسا کہ جو آدمی قرضہ لیتا ہے وہ دینا بھول جاتا ہے، لینے والے کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ پیسے باقی ہیں. وہ کہتا ہے میں بھول گیا تھا. تو نعمتیں بے شمار ہوئی ہیں پر لیکن وہ نعمتوں کو بھول گئے ہیں تو ان کو یاد دلا رہے ہیں. تو سرکار کے زمانے کے بنی اسرائیل پر یہ انعامات جو ذکر کیے جا رہے ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے. لیکن یہ لوگ ان کے مقر تو تھے، اپنے آباء و اجداد کے ساتھ کیا اللہ کی طرف سے انعامات ہوئے اس کو مانتے تو تھے، اس لیے وہ یاد دلا رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ عہد و پیمان پورا نہیں کیا، ہم نے تو اتنے احسانات تمہارے اوپر کیے، تم نے عہد و پیمان ہمارا پورا نہیں کیا ہے. تم قدم قدم پر حکموں کو توڑتے رہے، اللہ کے حکموں کے خلاف تم کرتے رہے. ان میں ایک بڑا انعام ذکر کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا انعام تم کو ہم نے یہ دیا کہ آل فرعون یعنی فرعون اور اس کی قوم جو برسوں سے تمہارے اوپر ستم کر رہی تھی، تشدد کی انتہا انہوں نے کر دی تھی، تم کو غلام بنا دیا تھا. گئے تھے کس شان سے اور پھر غلام بن گئے.
سورہ یوسف کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل مصر پہنچے ہیں. ان کا علاقہ تو الگ ہے. مصر کیسے پہنچ گئے؟ بواسطہ حضرت یوسف علیہ السلام کے. پھر ان کے بھائی آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں. وہ 12 بیٹوں کی یہ بنی اسرائیل اولاد ہے. تو یہ آئے اور یہاں آباد ہو گئے. جب آئے تھے تو بڑا استقبال، بڑی آؤ بھگت، بڑا اکرام. لیکن ایک دور آیا کہ انہوں نے اللہ کے احکام کو توڑا. یہ منمانی کرنے لگے، نبیوں کی توہین، نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف زندگیاں گزاری تو غلام بنا دیے گئے. پھر فرعونیوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا. قرآن کریم کہتا ہے کہ آل فرعون تمہارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے، وہاں سے ہم نے تم کو چھٹکارا دیا. ایک عرصہ دراز کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیج دیا، جنہوں نے تمہیں غلامی کی چنگل سے آل فرعون کے نکالا اور آزادی کا سانس لینے کا موقع دیا. اب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو وہ ستم کرتے تھے آل فرعون، جو حکمران ہوتے ہیں اور حکمران سے متعلق جو قومیں ہوتی ہیں، وہ اپنے ماتحتوں کو ظلم کا، تشدد کا نشانہ بناتی ہیں. نتیجتاً فرعون کی قوم نے یہ پوری بنی اسرائیلی قوم کو اپنا غلام بنا لیا تھا. ان کی عورتیں جو تھیں ان کو باندیاں بنائی تھیں اور اپنے گھروں میں کام لیتے تھے، مزدوریاں کرواتے تھے. اور ان کے جو مرد تھے ان سے بھی ملازمت کے کڑے اور سخت کام لیتے تھے. اور یہ تنگ آ چکے تھے، لیکن ان کے پاس نجات کا کوئی راستہ نہیں تھا، جانے کا اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. کوئی انقلابی ایسی طاقت نہیں تھی، کوئی شخصیت نہیں تھی جو ان کو نکال کر یہ مصیبتوں سے لے جائے اور نجات دلائے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ہارون کو بھیجا اور فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. اب فرعون کو یہ پتا چلا تھا، فرعون ظالم کو یہ پتا چلا تھا اور خواب میں اس نے دیکھا تھا کہ کوئی اس کا تختہ الٹنے والا جو ہے وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے، جو اس کی کئی 100 سالہ حکومت کو ختم کر دے گا. اس نے مشورہ کیا کہ جب یہ خبر ہے کہ میرے تخت کو الٹا جائے گا، میری حکومت اور اقتدار کو ختم کیا جائے گا، تو مقتدر جو ہوتا ہے اس کو سب سے مشکل کام اپنی کرسی کا چھوڑنا ہے. اقتدار ایسا نشہ ہے کہ آدمی اس کو چھوڑتا نہیں ہے، نکلنا نہیں چاہتا اس میں سے. یہ مقام کو جلدی چھوڑ دینا اور یہ چھوڑنا ہضم ہو جائے یہ مشکل کام. یہ تو صحابہ کرام کی شان ہے. رکھا تو رہے، اتار دیا تو خادم کی طرح زندگی گزاری. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ انتہائی کمزور ہیں، ان کو حضرت عمر نے لیٹر دے کر بھیجا کہ جا کے خالد سے کہو کہ آج سے تمہاری سپہ سالاری موقوف اور میں جو ہے وہ سپہ سالار. جا کر خط دیا، خط واپس کر دیا اور کہا میری جگہ آپ آ جائیے. تو لوگوں نے کہا آپ کے تو نام کی دھاک ہے اور سپہ سالاری ختم ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ پر میں خادم کی طرح، ایک مجاہد کی طرح دوسرے جو لوگ لڑتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں اسی طرح معمولی سپاہی کی حیثیت سے رہوں گا.
تو ان حضرات کو شوق نہیں تھا اقتدار کا، بڑے بننے کا شوق نہیں تھا، ان کے مزاج میں تواضع، عاجزی، انکساری اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، کیونکہ سرکار کی صحبت پائی۔ لیکن یہاں تو فرعون ہے، اقتدار کی دھونس بیٹھی ہوئی ہے، 600 سالہ اقتدار ہے، کیسے چھوڑ دیں اس کو؟ تو یہ خطرہ جب پیدا ہوا کہ میری کرسی جانے والی ہے، میرا تخت جانے والا ہے، میرا راج پاٹ ختم ہو جائے گا، تو وہ ریشہ دوانیاں جو سیاسی لوگ کرتے ہیں وہ شروع کر دی۔ اب وہ تو سمجھتا تھا کہ میں ہی یہاں کا رب ہوں، میں ہی یہاں کا مالک ہوں، میں جو چاہوں سیاہ و سفید کا مالک میں ہوں، جو چاہوں کروں، کون مجھے روک سکتا ہے؟ تو مشورہ لیا وزراء سے، جن کو مشیر کار اچھے ملے اور وزراء اچھے ملے وہ بادشاہ خوش نصیب ہیں، اور وہ شاہان اور وہ حکمران اور وہ عمرا جن کو اچھے مشیر نہ ملے وہ بدقسمت ہیں۔ اچھے مشیر ہمیشہ بادشاہوں کو ایسی صلاح دیتے ہیں جس سے رعایا کو آسانیاں ہو جائے، ایسے مشیر نہیں ہوتے جو رعایا کے لیے پریشانیوں کا سبب ہوں، ایسے احکام روزانہ صبح میں نیا حکم لے کر آئیں اور نئی مصیبتیں قوم کے لیے لائیں، ایسے مشیر خطرناک ہوتے ہیں اور یہ بددعاؤں کے شکار ہوتے ہیں لوگوں کے۔ مشیروں نے رائے دی تو کیسی گندی رائے دی، یوں کہا کہ اقتدار آئے گا تو کوئی مرد بیٹھے گا، اس زمانے میں مردوں کی اقتدار ہوا کرتے تھے، عورتوں کے اقتدار نہیں ہوتے تھے، نسوانی اقتدار ناکام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قومیں جن کے سربراہ عورتیں ہوں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ بھئی بعض علاقوں کے اندر کامیاب ہوئے تو اکثری اعتبار سے جو ہے وہ ناکامی ہے، شاذ اور نادر کے درجے میں کامیابی کو کامیابی نہیں کہتے، شاذ کل معدوم۔ یہ کب کہا تھا سرکار نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں دعوتی خطوط لکھے، صلح حدیبیہ کے بعد سرکار کو موقع ملا تھا تو دعوتی خطوط لکھے، اور دعوتی خطوط معمولی لوگوں کو نہیں لکھے، بڑے بڑے شاہان عجم کو لکھے، جن میں 2 بڑی سپر طاقتیں تھیں، ایک کسرا ایران کا اور قیصر روم کا۔ یہ اصل میں خسرو ہے جس کو کسرا کہتے ہیں، ایک خط اس کو لکھا، ایک اس کو، اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ ڈائریکٹ کسی بادشاہ کے ہاتھ میں ایسا خط نہیں جا سکتا، واسطوں سے جا سکتا ہے۔ تو ایک جگہ کا گورنر تھا، اس کے واسطے سے خط بھیجا خسرو ایران کے نام۔ خط اس کو سنایا گیا تو وہی تعلی، وہی انانیت، وہی کہ میں بڑا ہوں، مجھے یہ لیٹر لکھ کر دعوت دے، یہ کون پیدا ہوا ہے، کہاں سے آیا ہے، کون ہے یہ؟ لوگوں نے بتایا کہ جہاں پناہ یہ عرب میں پیدا ہوئے، پہلے تو خط پھاڑ ڈالا۔ یہ اقتدار کی انانیت جو ہے نا، جو انسان میں مزاج ایسا پیدا کرتی ہے، وہ یہ ہے۔ اقتدار تو سرکار کو بھی ملا ہے، لیکن سرکار کے اقتدار کا عالم کیا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر جب مکے میں داخل ہوئے ہیں تو سر جو ہے وہ ہودج کی جو لکڑی ہے اس سے ٹکرا رہا ہے، اتنے جھکا ہوا سر ہے،
اور جنہوں نے یوں کہا تھا کہ الیوم یوم الملحمہ، سرکار نے فرمایا پرچم لے لیا جائے، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج خون بہانے کا دن نہیں ہے، آج اخلاق کی بلندیاں ظاہر ہونے کا، تاریخ میں میرے اخلاق رقم کیے جانے کا دن ہے، رحمتوں کا دن ہے، آج کعبہ کی عظمتوں کو برقرار ہونے کا دن ہے۔ سعد بن خولہ سے لے لیا گیا پرچم اور ان کے بیٹے قیس ابن سعد بن عبادہ کو دیا گیا۔ سرکار کو جب پتا چلا کہ میرا خط پھاڑ ڈالا ہے تو فرمایا جیسا میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں اللہ اس کے ملک کے اس سے ٹکڑے کرے گا۔ وہ ظالم بادشاہ نے اپنے 2 آدمیوں کو بلایا اور بلا کر کہا جس نے یہ خط لکھا ہے اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ وہ آئے تو مونچھیں بڑی ہوئی ہیں اور داڑھی منڈی ہوئی ہے۔ سرکار نے کہا یہ ایسی منحوس صورت لے کے آئے، کون ہے تو؟ بڑا رعب طاری تھا اس کے اوپر، بڑا رعب طاری تھا۔ آج کل کی فلمیں ایسی آ رہی ہیں، بڑے بڑے مونچھیں بنائے ہوئے ہیں، جوانہ بڑی بڑی مونچھیں رکھنے لگے، داڑھی تو رکھتے نہیں ہے، جو رکھنا ہے وہ تو رکھتے نہیں، جو نہیں رکھنا ہے جس کو مٹانے کے لیے حضور نے فرمایا وہ رکھ رہے ہیں۔ اتفاق سے بدقسمتی ایسی ہے جوانوں کی کہ ملے تو بھی ان کو مسلمان ہیرو ملے۔ یہ لوگ قابل اتباع نہیں، یہ تمہارے ہیرو نہیں، ہمارے ہیرو تو سرکار ہیں، ہمارے نبی ہیں۔ انہوں نے کیا فرمایا اس کو دیکھو نا۔ یہ بے وقوفوں کو دیکھتے ہو جو جہنم کے ہیرو ہیں، ان کو دیکھتے ہو، ان پر فخر کرتے ہو۔ فخر ہمیں سرکار پہ ہونا، صحابہ کرام پہ ہونا چاہیے، ان بے وقوفوں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رڈوے ناچنے والے یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، تھوکو ان کے اوپر، ان کی کوئی بات قابل اتباع نہیں۔ اسی نے ہم کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، جوانوں کی زندگیاں بگڑ رہی ہیں یہ سب چیزیں دیکھ دیکھ کر۔ ایک عجیب سا منظر، وہ دونوں بیٹھے تھے آ کے، لیکن سرکار کا رعب 1 مہینے کی مسافت پر پہنچتا ہے تو ان پر کتنا پڑتا ہو۔ عجیب حال ہے، کیا چاہتے ہو؟ ان کے منہ میں سے نکلتا نہیں کہ گرفتار کرنے کی، یہ خود ہی گرفتار ہیں۔ کیا گرفتار کریں گے آقا کو؟ کیا کہا ہے؟ تو خط دیا۔ حضور نے خط پڑھ کر مسکرائے، وہ غصے میں آیا تھا، سرکار مسکرائے اور فرمایا کل صبح ہو میرے پاس۔ دوسرے دن صبح میں آئے، فرمایا تم کسرا کے پاس سے آئے ہو نا، تو جس کسرا نے یہ خط لکھا ہے رات کو اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا، تم گرفتار کیا کرو گے؟ جس نے گرفتاری کا خط لکھا ہے وہ تو دنیا میں رہا نہیں، وہ تو ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سرکار نے بتایا کہ چند دنوں کے بعد یہ لڑکا بھی مر گیا۔ اب اقتدار کس کو سپرد کریں؟ تو وہ رشتے کی وہ بیٹی تھی اس کی، اس کو لا کر کے اقتدار کے اندر بٹھایا۔ جب مرد نہیں ملتے اقتدار میں تو خاندان کی عورتوں کو لا کے بٹھاتے ہیں، بٹھایا۔ اس وقت سرکار نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأ، اب ان کی خیر نہیں ہے۔ اب عورت حاکم بنی، عورت گھر میں حاکم بنتی ہے تو گھر کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، تو حکومت کی حاکم بنے گی تو حکومت کا کیا ہوگا، اقتدار کا کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گھر کا نظام بھی مردوں کے ذمہ رکھا کہ نظام تم چلاؤ، ان کو گھر کی چمک کے لیے، گھر کے نظام کو سنبھالنے کے لیے رکھو، برتر نظام تمہارا رہے گا،
سربراہ تم رہو گے، الرجال قوامون علی النساء، الٹا ہو گیا دور، النساء قوامون علی الرجال ہو گیا۔ تو میں بات کہہ رہا تھا کہ اقتدار ایسی خراب چیز ہے کہ انسان کو بلندیوں سے پستی میں لا کے ڈالتی ہو، غلط اور رقیق حرکتیں کرنے پر۔ کتنی اقتدار میں باپ جو ہے اس کو قتل کیا ہے، اقتدار میں بیٹوں کو قتل کیا ہے، اقتدار میں بھائیوں کو قتل کیا ہے، اقتدار کی وجہ سے بیویوں نے شوہر کو قتل کیا ہے، جان کی دشمنی ہو جاتی ہے، باپ بیٹے میں نہیں بنتی۔ میں نہیں بتاؤں گا نام، لیکن اخبار روزانہ بتا رہے ہیں کہ باپ اور بیٹے میں دشمنی ہو گئی۔ تو کیوں ہوئی؟ اقتدار کی وجہ سے ہوئی۔ کرسی کی جنگ ہے، باپ بیٹا باپ کا ہونے کو تیار نہیں ہے، جنگ اقتدار کی ہے۔ وہ کہے کرسی میری ہے، وہ کہے میری ہے، میں نے تجھے بٹھایا تھا، وہ کہے نہیں میں اپنی صلاحیتوں سے آیا ہوں۔ آج اولاد سمجھتی ہیں ہم اپنی صلاحیتوں سے اوپر آئے ہیں، وہ اپنے باپ کی صلاحیت ماننے کو تیار نہیں، اپنے باپ کی حیثیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ نہیں مانتے کہ میرا وجود ہی میرے باپ کی وجہ سے ہے، میں کیا، میری حیثیت کیا۔ بہرحال مشیران کار جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر اقتدار پر آپ کی کو بنے رہنا ہے اور آپ کی نسلوں کو بنے رہنا ہے تو پھر ایک کام کیجیے، بنی اسرائیل میں جو بھی نرینہ اولاد پیدا ہوتے ہی ہمارے مخبر رکھو، پورے ملک میں پھیلا دو، جو فوراً آپ کو اطلاع دیں کہ فلان بنی اسرائیلی کی یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، فوراً ہماری پولیس پہنچ جائے، ماں باپ کے سامنے پچھاڑے اور گردن پر چھڑا چلا کر اسی وقت قتل کر ڈالے۔ یذبحون ابناءہم، یذبحون کا لفظ استعمال فرمائیں، کتنا مشکل ہے۔ نووارث بچہ، نو مولود بچہ، ارے سب پیار کرتے ہیں اس کو، دشمن بھی ایک مرتبہ گود میں لے کے چمکاتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے وہ بچہ، لیکن ماں باپ کی آنکھوں کا وہ تارا جو اکلوتا ابھی پیدا ہوا، ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو قتل کرو۔ یذبحون ابناءہم، اور لڑکیاں پیدا ہوں تو چھوڑ دو، کیونکہ وہ ہمارے ماتحت آئیں گی، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہماری باندیاں بنیں گی، ہماری لونڈیاں بنیں گی، ہمارے گھروں میں کام کریں گی، مزدوریاں کریں گی، ان کی ذلت اور رسوائی ختم مت ہونے دو۔ کتنے بچے مار ڈالے؟ ایک روایت کے مطابق 70,000 بچوں کو قتل کر ڈالا، ایک روایت کے مطابق 90,000 بچوں کو ان کے ماں باپ کے سامنے پچھاڑ کے قتل کر ڈالا۔ کتنا بڑا عذاب تھا یہ کہ وہ لوگ ڈرتے تھے، بچہ پیدا ہوتا تھا کہ اب پولیس آئے گی، اب قتل کرے گی، اب پولیس آئے گی، اب قتل کرے گی۔ وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے تم کو آل فرعون کے اس ستم سے نجات دے دی۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر احسان کیا چاہیے؟ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بہت برا عذاب دیتی تھی، اور وہ برا عذاب یہ تھا یذبحون ابناءکم، تمہارے نو مولود بچوں کو پھول کی طرح کچل کر ذبح کر کے ختم کرتی تھی۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور پیدا ہونے والی تمہاری بیٹیوں کو بالارادہ زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور یہ تمام چیزوں میں بلاؤں من ربکم عظیم، تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی پروردگار کی طرف سے کہ تم کیا کرتے ہو۔ ایک عرصہ دراز تک تختہ مشق بنے ہوئے تھے ستم کے، تم روزانہ دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ ظلم سے چھڑانے والا کوئی بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی شکل میں بھیجا۔ یہ دونوں نبی آئے اور پھر انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پہلے یہیں تھے، یہاں سے نکل کر پھر جو ہے مدین کی طرف گئے تھے، اور مدین سے پھر واپس آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام
پہلے تھے ایک نوجوان کی حیثیت سے، اب آئے ہیں رسول بن کر، نبی بن کر آئے ہیں، اور اب دعوی نبوت بھی لے کر آئے ہیں، معجزہ نبوت بھی لے کر آئے ہیں، اور فرعون کو چیلنج بھی کیا ہے، دعوت بھی دیا ہے۔ لیکن دعوت کا طریقہ بڑا آسان اور بہت ہی نرم پہلو دعوت کا جو ہے وہ اختیار کیا، جیسا کہ قرآن کریم کہتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ تو یہ پہلی بات جو ہے آج ذکر فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل یہ جو سرکار کے زمانے کے تھے، ان کے آباء و اجداد کو جن انعامات سے نوازا، ان میں سے یہ کہ ان کی نرینہ اولاد مار دی جاتی تھی، ان کے سامنے قتل کر دی جاتی تھی، اس ظلم عظیم سے اور اس بڑی پریشانی سے اللہ تعالیٰ نے بواسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال لیا۔ اب اگلا واقعہ اور اگلا انعام جو ہے وہ لگاتار ابھی لمبا تذکرہ ہے، وہ ذکر فرمائیں گے۔ سورت رانی طلب فاروق بھائی کا انتقال ہوا، مغفرت کی دعا کی درخواست۔ مرحومہ سارا بی بی تار والے جو ہمارے محلے میں رہتی تھیں خاتون، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ اور ہمارے دارالعلوم حقانیہ کٹھور کے ذمہ دار، جنہوں نے 28 سالوں تک مدرسے کی خدمت انجام دی، بے لوث، وہ محترم قاسم صاحب انتقال فرما گئے۔ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ان کی صلاۃ جنازہ پڑھائی اور قبر میں بھی تشریف لائے اور مٹی بھی ڈالنے میں شریک ہوئے۔ یہ ان کی سعادت اور خوش قسمتی رہی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مدرسے کے سلسلے کی یہ تمام خدمات عالیہ کو اپنے فضل سے منظور و قبول فرمائے اور جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے، اور ان کے رشتہ داران کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل جو ہے وہ عطا فرمائے۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب عازمی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، ان کا بھی انتقال ہوا۔ کئی سالہ ان کی بھی خدمات رہی، بڑے بزرگوں میں سے رہے اور عرصہ دراز تک جو ہے حدیث پاک کی خدمت میں مصروف رہے، اور کئی مرتبہ راتیں تشریف لائے اور پورے ہندوستان میں دورہ فرمایا۔ اللہ نے عجیب و غریب علوم سے حضرت کو نوازا تھا، اور پورے عالم میں شاگرد ان کے پھیلے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور کتب بڑی بڑی اور کتابیں یہاں تک کہ بخاری بھی سب پڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بھی بے انتہا مغفرت فرمائے اور ان کے اعمال کا اپنے شایان شان بہترین سے بہترین بدلہ اور اجر جو ہے وہ عطا فرمائے۔ ادھر پڑوس کے ملک میں بہت بڑے عالم اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے مجاز حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو شارح بخاری بھی ہیں، کشف الباری کے نام سے شرح لکھی اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ایک عرصہ دراز تک جو ہے الگ الگ اداروں کے اندر یہ حدیث کی خدمات انجام دی ہیں اور مختلف جو ہے شعبوں میں خدمتیں انجام دی ہیں، اور جلیل القدر علماء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، انتقال ہوا، اور ان کے تمام اعمال صالحہ کا اپنے شایان شان بہترین سے بہترین بدلہ جو ہے وہ عطا فرمائے، اور امت کو ان بزرگوں کا نعم البدل جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اشف علالنا واسقامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات يا كافي المهمات يا دافع البليات يا شافي الأمراض إنك على كل شيء قدير. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے اور فضل کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں تیری طاعتوں والی زندگی نصیب فرما، اور اے اللہ نافرمانیوں والی زندگی سے اے اللہ حفاظت فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، تلاوت قرآن کریم کا جذبہ عطا فرما، قرآن فہمی نصیب فرما، اس کے فرامین پر عمل درآمد نصیب فرما۔ اے اللہ اس کا علم ہمیں عطا فرما، اے اللہ علماء کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مراکز کی حفاظت فرما۔ جو حضرات ادارے چلا رہے ہیں، تکلیفیں ہیں اللہ تمام تکلیفوں کو دور فرما، جو پریشانیاں ہیں غیب سے پریشانیوں کی دور ہونے کی شکلیں پیدا فرما، تمام رکاوٹوں کو دور فرما، اپنے فضل سے ان اداروں کا چلنا اور چلانے والوں کے لیے آسانیاں مقدر فرما۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، اور اے الہ العالمین جو حضرات قریب ماضی میں دنیا سے تشریف لے گئے تمام مرحومین مرحومات کی بے انتہا مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے اور لا الہ الا اللہ 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 اور اللہ یہ تمام تسبیحات پڑھیں گے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے، یہ اس کے بعد کیا جائے گا انشاءاللہ۔ مراقبہ ہر ایک کر سکتا ہے، جو کسی سے بے عدب وہ نہ ہو، کیونکہ رحمتوں کے انتظار میں اللہ کے دھیان میں اصل میں زندگی کا ہمارا بہت بڑا حصہ بے دھیانی میں گزرتا ہے اور بے خبری میں گزرتا ہے۔ سب کی خبر ہے، سب کا دھیان ہے، لیکن اللہ کا دھیان نہیں ہے، جس کے نتیجے میں بے خبری اور غفلت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ ثابت ہو جاتے ہیں، دھیان نہیں رہتا۔ جیسے کہ گاڑی چلا رہا ہے آدمی، دھیان نہیں رہے گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، حادثہ ہوگا، چلے گا دھیان نہیں رہے گا تو ٹھوکر لگ جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ زندگی کے اور دین کے معاملات بھی ہیں کہ توجہ نہ دو، شیطان فوراً رکھنا پیدا کر کے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں، پھر مراقبہ کریں۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رگے بس سادہ میں آخر برد زبان اے
الله طاعته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا الله 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 الله
خدا اللہ کی رحمت کے انتظار اور دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے۔ آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت بالکل نہ ہو، سر کو دل کی طرف جھکایا جائے اور لگاتار ایک ہی تصور رکھا جائے۔ صرف تصور کرنا ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ تو اب سے تھوڑی دیر تک یہ تصور لگاتار جاری رکھا جائے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ بیدار شو بیدار شو بیدار شو، در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو۔ دل کو اللہ کی یاد میں لگانا، دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحظ میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بغیر طاعت فسال اللہ کی دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ فروزہ دل میں شمع کر دے، اور یہ گوشہ نور سے معمور کر دے۔ میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ میری گات میں خود نفس میرا الہی اس کو بے مقدور کر دے۔ مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات سوچنا چاہیے کہ آج کہا گیا تو آنکھیں بند کیے، دن وہ آئے گا کہ آنکھوں پر اور جسم پر اختیار ختم ہو جائے گا۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اعنا على تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں اور خطاکار ہیں اور اقراری پاپی ہیں اور اے اللہ بہت بڑے سیاہکار ہیں اور ریاکار ہیں اے الہ العالمین پھر بھی تیری رحمتوں کے خاصدار ہیں پھر بھی تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اے اللہ مغفرت کی بھیک دے دے کرم کی بھیک دے دے اللہ پوری امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے اے الہ العالمین ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی نصیب فرما اے اللہ غافلانہ اور مجرمانہ زندگی سے حفاظت فرما اے اللہ معصیات سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ نیکیوں کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ تیری رضائے دائمی عطا فرما تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے معصیات سے اللہ حفاظت فرما سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اے الہ العالمین نمازوں کا پابند بنا تلاوت کا شیدائی بنا اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کے دائی اور خادم پیدا فرما علماء صلحاء حفاظ قرہ پیدا فرما اے اللہ مدارس کی مراکز کی حفاظت فرما دینی مراکز کی حفاظت فرما اے اللہ علماء کی طلباء کی جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما اے اللہ پورے عالم میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اپنے فضل سے ان تمام کی مدد فرما غیر سے نصرت فرما مظلوموں کی مدد فرما ان کی آہوں کو اللہ سن لے اور اللہ ظالمین کی سرگوبی فرما اور انتقامی کارروائی کا معاملہ فرما جن کو ہدایتیں ملنی ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما جن کو نہیں ملنی ان کا معاملہ بے باک فرما اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین